لوگ پسند کر رہے ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کی لیڈرشپ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو کہ نان کنٹروورشل ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے پاس سے یونٹی کی آواز آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑنے کی بات کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جی تمام ادارے سب ایک پیج پر آئیں اور لانگ ٹرم پالیسی بنا کے پاکستان کو آگے لے کر چلیں. ہماری ہر پالیسی اب شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر میں آج کرسی پہ ہوں تو میری پالیسی الگ ہے، کل کو کوئی اور کرسی میں بیٹھتا ہے تو اس کی پالیسی الگ ہے. ہماری ہر پالیسی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک اس سینس آف سیکورٹی کا ہونی چاہیے کہ ہاں کہ انویسٹر جو ہے کبھی وہ یہ نہیں دیکھے کہ جی آج اگر حکومت چینج ہو گئی تو اسٹاک ایکسچینج گر گیا، آج اگر جو ہے کوئی نیا چہرہ آ گیا تو اسٹاک ایکسچینج والے گھبرا کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہمارے جتنے بھی سرمایہ کار ہیں، جتنے انویسٹرز ہیں اور انٹرنیشنل انویسٹرز، ان کو یہ ہو کہ جی یہاں پہ کنسسٹنسی ہے. آئی ایم ایف کو قسط ایشو کرنے سے پہلے یہ نہیں کرنا پڑے کہ جی ایک ایک پارٹی کے پاس جانا پڑے، کیونکہ ان کو جب پتا ہوگا کہ نہیں یہاں پہ ایک قومی اتحاد ہے، جو بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ سب چیزیں کیسے آئیں گی جب ہم لانگ ٹرم پالیسی دیں گے اس ملک کو. اور لانگ ٹرم پالیسی اور سب کو ایک کرنے کی، اگر سب کو کوئی ایک میز پہ بٹھا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے. وہ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. ان کی یہ صلاحیت ہے کیونکہ وہ لوگ توڑنے کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہو گئی، جتنا ڈویژن ہو چکی ہو گئی، جتنی لسانیت پہ سیاست ہو چکی ہو گئی، جتنی مذہبی جو ہے فرقہ واریت کی سیاست ہو چکی ہو گئی، جتنا ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی سیاست ہو چکی ہو گئی، اب ان چیزوں سے نکلیں باہر. اب آپ نے جو ہے اپنے ملک کو ایک صحیح ٹریک پہ لے کے آنا ہے اور ایک اچھے میسج کے ساتھ لے کے آنا ہے، ایک اچھے ماحول میں لے کے آنا. وہ اچھا ماحول ایسا ہوگا کہ ہم سب پوری قوم ایک طاقت بن جائے، پوری قوم ایک بن جائے اور ایک ہو کر ہم پاکستان کے فیصلے کریں. کوئی ایسے کام نہ کریں، ہم کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جس سے خدا نہ خواستہ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا موقع ملے. جس طرح کیا گیا آج سے 4 سال پہلے، وہ پودا لگایا گیا، وہ ڈویژن کا پودا لگایا گیا، وہ نفرت کا پودا لگایا گیا، وہ مزید پولرائزیشن کا پودا لگایا گیا. اور آپ نے دیکھا جس نے وہ پودا لگایا، جس شخص نے، آج اس شخص کو بچانے کے لیے، آج اس شخص کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کے دشمن ممالک کی قوتیں بھی میدان میں اتر پڑی ہیں. آج اسرائیل کھل کے کہہ رہا ہے اور آج اسرائیل کھل کر پی ٹی آئی کے لیڈر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. جس اسرائیل نے ساری عمر آج دن تک معصوم نہتے فلسطینیوں کو انصاف نہیں دے سکا، وہ ہمیں ہیومن رائٹ کے لیکچر دے رہا ہے. وہ آج عمران خان کے لیے میدان میں اتر رہا ہے. اور آپ ایک بات نوٹ کریں، ابھی ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے، یہ پریشر اس لیے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ ہمارے لوگ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو یہاں سے سیف ایگزٹ ملے اور اس کو ملک سے باہر فرار ہونے میں مدد کی جائے. یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. یہ سارا ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے معافی مانگ کر جتنے بھی اس نے گناونے جرم کیے جو کہ پاکستان کے قانون میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پاکستان کے قانون میں کوئی معافی نہیں ہے، وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. ان مقدموں میں عمران خان کو ریسکیو کیا جائے اور یہ پریشر کریٹ ہو پاکستان پہ کہ آپ ہیومن رائٹس کے نام پر عمران خان کو یہاں سے باہر جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی یہی فتنہ چلاتا رہے جو فتنہ وہ یہاں بیٹھ کے کر رہا تھا. تو یہ آئی اوپنر ہے کہ کسی بھی ملک کا یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے اور اس شخص کی حمایت کرے جو ملک میں افراتفری چاہتا تھا، جو آج دن تک اداروں کے خلاف گھناؤنی گھٹیا قسم کی سازشوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایکٹیو ہے، جو اس وقت ملک کے دنیا کے مختلف ممالک میں پیڈ کیمپینیں چل رہی ہیں آپ کے ملک کے خلاف. مختلف ممالک کے شہروں پہ ایڈورٹائزمنٹ گاڑیاں چل رہی ہیں
جو آپ کے ملک کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف اس طرح کی گھناؤنی سازشیں اس وقت کون کر رہا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے. اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہی پیسہ ہے، یہ وہی پیسہ ہے جو کہ یہاں پہ چندوں سے جمع ہوا، اور وہی ممالک ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں جو پاکستان کو خوشحال اور استحکام میں نہیں دیکھ سکتے. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی اسمبلیوں کی مدت کی بات کی، آج اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد میاں شہباز شریف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ مدت ہونے سے پہلے ہی گھر چلی جائے. اس کا مطلب ہے مرکزی قومی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اور دوسرا، آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے خالد مقبول صدیقی نے آپ سے محبت بھرے بڑے الفاظ کہے. ان میں چھوٹا سا عرض یہ ہے کہ آپ نے سندھ کو تقسیم کیا ہے لسانی بنیاد پر، اور پیپلز پارٹی سندھ کی میں تقسیم دونوں بات سمجھ گیا آپ کے جی. پہلی بات جو آپ نے کی، الیکشن کی کب اسمبلی توڑنی ہے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بعد چیف منسٹر صاحب کریں گے. یہ فیصلہ واحد ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب کہے گی، چیف منسٹر جب ان سے مشاورت کریں گے تب ہوگی، توڑی جائے گی اسمبلی. ڈیٹ کوئی فائنلائز نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی اس چیز ابھی تک فائنلائز ہوئی ہے. دوسری بات، آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی بات کی. میں پھر وہ کہوں گا کہ اس وقت الیکشن قریب ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ایم کیو ایم کون سی زبان استعمال کرے گی؟ ظاہر ہے الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کے چٹ پٹے جملے جس سے کوئی ماحول بنے، جس سے کوئی ماحول میں کوئی خدا نہ خاصا ٹینشن آئے، جس میں اپنے ووٹروں کو کچھ کہہ سکیں کہ جی ہاں جگہ جی ہم کم از کم کچھ کر تو نہیں سکے آپ لوگوں کے لیے ووٹ لینے کے باوجود بھی، لیکن پھر بھی ہم کچھ تو آپ کی باتیں تو کر رہے ہیں، آپ کی ہم باتوں کو تو اجاگر کر رہے ہیں. تو یہ بیانات جتنے بھی اس وقت ایم کیو ایم کے ہیں اس کو ہم سیریس نہیں لے رہے، اور آپ بھی اس کو سیریس نہ لیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے ایم کیو ایم بیانات دے رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ہم اسی لینگویج میں اس کو رپلائی کریں، ہم اس لینگویج میں، اس لہجے میں اس تلخی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یونٹی، اتحاد، پوری قوم کا اتحاد ہونا چاہیے. ابھی جیسے الیکشن قریب آئیں گے ماحول گرم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس طرح کے بیانات کے ذریعے، الزامات کے ذریعے مہمیں چلائی جائیں گی. ہمیں سب اس کے لیے پریپیئر ہے، لیکن ہمارا جواب ہوگا محبت کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ. کیونکہ میری لیڈرشپ جب اتحاد چاہتی ہے، میری لیڈرشپ جب ریکنسیلیشن چاہتی ہے، میری لیڈرشپ جب چاہتی ہے کہ جی پوری قوم ایک ہو جائے، اور پوری قوم ایک قوم ہو کے پاکستان کو اسٹرانگ کریں. کیونکہ باقی سارے تجربے 75 سال ہم نے کر لیے، جتنے مصنوعی تجربے کرنے تھے، لڑائی جھگڑے فساد ڈویژن کے، وہ ہو چکے. اب جو ہے واحد حل ہے اس پاکستان کو آگے چلانے کا، وہ ہے محبت، ایکا، یکسانیت، اور جو میری لیڈرشپ کا نعرہ ہے کہ ہم سب کا پاکستان. ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست ہمارا فیصلہ کرے. بہت ہو گیا، 15 سال ہم نے پیپلز پارٹی کو برداشت کر لیا، اب فیصلہ روڈوں پہ ہوگا. مطلب اتنے دھمکی آمیز بیانات ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اب خانہ جنگی کی طرف وہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں. اور آپ ڈر گئے، وہ ڈر گئے ہیں آپ. اچھا جی، بات سنیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ جتنی بھی مرچ مسالے ڈالے وہ مرچ مسالے والے بیانات نہیں آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی خوف ہوئے. جب ان کے وہ لیڈر یہاں پہ موجود تھے جو دن کو 50 لاشیں گراتے تھے، تب ہم نہیں ڈرے، تو اب ہمیں کون کیا ڈرائے گا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، پروردگار کا. میں ان کی بات کو جواب دے دوں. دیکھیں جی، فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام نے اگر کسی پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے. عوام نے کسی پارٹی کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ پارٹی سلیکٹ ہوگی. تو یہ کوئی فیصلہ کسی تیسری چوتھی قوت نے نہیں کرنا جو ایم کیو ایم کے مطالبے پہ کہ جی کسی کو بس اب ایم کیو ایم کو اب چاہیے اگر ایم کیو ایم کو گود میں بٹھا کے کوئی ان کو اقتدار دے دے یا سیٹیں دے دے، ایسا نہیں ملیں گی. اگر عوام نے ووٹ دیے تو ان کو سیٹیں ملیں گی، اگر عوام نے ان کو دھتکارا تو ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی. ایک اور کراچی کے شہری پولیس کی جانب سے قتل کیا گیا ہے. 4 سال کے بعد وہ دبئی سے خالی صرف شادی کرنے کے لیے پاکستان آئے، اس کو بے گناہ پولیس نے، AVLC پولیس نے اس کو قتل کر دیا ہے. افسوس اس بات کی ہے تو ہند حکومت کی جانب سے ابھی تک ایک بیان تک پیش نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ اچھا میری بات سمجھ آپ کی بات. دیکھیں بیان صرف اسٹیٹمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، حکومت کرتی ہے، ایکشن لیتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو پولیس والے ملوث تھے اس افسوسناک واقعے میں سارے اس وقت قید میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک جو بھائی بات سوال ہو گیا. سوال ہو گیا. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ صدر اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ پیپلز پارٹی قیادت کرے گی.
सीएम साहब करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ पार्टी लीडरशिप। फैसला परवेज इलाही और महमूद खान इमरान खान की मुशावरत से कर रहे थे, तो आप ये कहते थे, तमाम जमातें ये कहती थी कि ये फैसला वज़ीर आला का इख्तियार है, तो ये मुशावरत पार्टी की आदत से क्यों वज़ीर आला का इख्तियार? नहीं, मैंने यही कहा, आपने बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि वज़ीर आला करेंगे फैसला, लेकिन पार्टी की आदत से मुशावरत जरूर करेंगे, क्योंकि लीडरशिप वो है। शेट्टी साहब ये बता दें, वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल नेशनल कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद सबूत आने के बावजूद, इतनी सारी चीजें एक्सपोज होने के बावजूद, तोशाखाना केस के शवाहिद आने के बावजूद, अल कादिर ट्रस्ट के शवाहिद आने के बावजूद, बीआरटी खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन के मुकदमा आने के बावजूद, बिलियन सोनामी के मुकदमा आने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद, वो फैसला है, उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है। इस तरीके से वो फराग होगी, और वो जितने बड़े स्कैम्स के बावजूद आज दिन तक एक रात इमरान खान ने लॉकअप में नहीं गुजारी है। वो एक दिन के लिए भी जो गया था, वो पुलिस हेडक्वार्टर में वीआईपी मेहमान था, एक रात भी इमरान खान को लॉकअप में गुजारने पे मैं समझता हूँ कि हम लोग या कानून जो है, कानून का जो एक लॉ है हमारा, वो उसको गुंजाइश अभी तक नहीं कर सका। तो वो कितना ताकतवर है वो शख्स, और कितने लोगों का लाडला है वो शख्स, कि लाडले आज दिन तक बचता हुआ आ रहा है। शर्जील साहब, आम इलेक्शन जब आ रहे हैं, तो इसमें सिंध में चार पांच शख्सियात ऐसी हैं, क्या वो पीपल्स पार्टी में आ सकती हैं या नहीं? लियाकत जतोई, अरबाब गुलाम रहीम, अली गौर खान मेहर, क्या इनके लिए कोई जगह है कि गुंजाइश है या नहीं? दूसरा, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर किराया कम नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? नहीं, इनको ये आने के बाद किराया कम होगा। अच्छा, इनकी गुंजाइश है या नहीं है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी से काफ़ी लोगों के राब्ते जारी हैं। अच्छा, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं लूँगा कि कुछ सस्पेंस भी बाकी है। अच्छा, इंशाल्लाह काफ़ी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, तो आपको अच्छी खबर मिलेगी। ये आप काजी साहब उसके बाद आप ये बता दीजिएगा कि काजी स्क्वायर जी सर, कच्चे में अभी दो बच्चे भी अगवा हुए कच्चे के इलाके में, और यहाँ में आईजी साहब आए तो उनसे भी पूछा था, और चंद दिनों पहले सीएम ने भी कहा था कि अपनी पुलिस इस काबिल नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाए मुकम्मल तौर पे। आईजी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पे काबू कर सकते पा सकते हैं, तो पुलिस हमारी इस काबिल नहीं है कि बगैर किसी पैरामिलिट्री फोर्स के वो कर ले काबू। दूसरी बात ये कि आपके सेनेटर वकार मेहंदी ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को खाली करने के लिए रेजोल्यूशन भी जमा करवाई, उस हवाले से क्या कर पाया? हमें रेजोल्यूशन नहीं पता काजी साहब। बाकी जहाँ तक आपने कच्चे के इलाके में की बात की, मैं आपकी बात बताऊँ। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस के आला अफसरान और जवान अफसरान, हिम्मत वाले अफसरान मैदान में सब लड़ रहे हैं उनसे, डाकुओं से। इसे इशू जो आपने बात की ना कि पैरामिलिट्री फोर्स की सपोर्ट, इस वक्त जो है, जो डाकू है उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके पास जदीद वो असले जो कि पुलिस के पास नहीं है। तो इसलिए सिंध पुलिस ने जो कि गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई, उसमें ये भी कहा था कि हमें वो जदीद असले जो कि वैसे पुलिस के पास नहीं होते और पूरी दुनिया में नहीं होते, वो असले दिए जाएं। तो उस पर उसकी अप्रूवल दे दी थी। अब ज़ाहिर है वो असला प्रोक्योर करने की मतलब वो उसके जो प्रोसेस है वो चलेगा। क्यों, आप समझे बात को, कि एक तरफ जो पुलिस के पास ज़्यादा बड़ा वेपन है G3 या क्लैशनकॉफ, वो आगे वाले जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन और रॉकेट लॉन्चरों से लड़ रहे हैं आपके साथ। तो डेफिनेटली इस वक्त उनके पास वो इक्विपमेंट और वो चीज़ें मौजूद हैं। तो इसीलिए हुकूमत सिंध से पुलिस की जो रिक्वेस्ट थी उसको मंजूर कर दिया गया है। हाँ जी, आपका सवाल। ये बताएं, गवर्नर सिंध ने सस्ती रोटी के प्रोग्राम का ऐलान किया है, 300 तंदूरें लगा रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं, और आप लोग भी उसमें क्या कोई कंट्रीब्यूट? देखिए, अच्छा काम कोई भी करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर गवर्नर साहब किसी अच्छे जज्बे से कोई काम कर रहे हैं, तो रोटी के लिए या दस्तरखान के लिए या कोई भी गवर्नर साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। शर्जील साहब, ये बताएगा, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि आम इंतखाबात गुज़िश्ता जो मर्दमशुमारी है उसी पर होंगे और वही हल्का बंदी रहेगी, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। जो भी इंतखाबात होंगे वो आइन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक होंगे। जो आइन और कानून में गुंजाइश होगी उसी तरीके से होंगे। काजी साहब,
है बहुत से इदारों का, तो आपकी हुकूमत 1 साल से उसको इकट्ठा नहीं कर पाई, तो आखिर ये आप अफसोस लेके चले जाएंगे कि वो आपका फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, मैंने यही कहा कि मैंने एतराफ़ किया कि इमरान खान इतना ताकतवर है, इतना लाडला है, तो लाडले को अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। तो लाडला किसका है आपको पता? हाँ, आपको नहीं पता? हाँ, अच्छा जी, वो अब छोड़ दे यार, क्यों करे, लेकिन कुछ ख़ास लोगों का लाडला है जो हमेशा उसको क्या कहते हैं, ज़मानत पे ज़मानत दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की 15 सालों से सिंध में हुकूमत है, सेहत के लिए बड़े माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह। माशाल्लाह सर, इनकलाबी दावे किए गए सेहत में सर 18 खरब रुपए का सर बजट 15 सालों में पेश किया गया सेहत में, जिनमें से सिर्फ सर 8 खरब इस्तेमाल हुए, बाकी 9 खरब के करीब इस्तेमाल ही हुए। सर अस्पतालों की सूरत हाल इस वक्त ये कराची के 4 बड़े अस्पतालों को छोड़ के सिंध के जो अस्पताल हैं बाकी, उसको आप देखें सूरत हाल 15 सालों में सर क्या। देखिए, हेल्थ में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट है, जो PPHI के साथ भी काम हो रहे हैं। मैं अभी वो जो हेल्थ की सारी बड़ी हॉस्पिटल्स में हमेशा कहता हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आपका टाइम बड़ा सेव कर रहा हूँ मैं। ये PPHI भी बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे पास इस वक्त, मतलब गांव लेवल तक जो है, देहात लेवल तक मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत बेहतर काम कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला अभी हमारे पास डिमांड्स ये आ रही है कि अल्लाह करे पीपल्स पार्टी हुकूमत फेडरल में आए तो यही NICVD, यही आपके साइबर नाइफ, यही लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट खैबर पख्तूनख्वा में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो, पंजाब में भी हो, यही पिंक बसेस पंजाब में भी चलें, खैबर पख्तूनख्वा में भी चलें, बलूचिस्तान में भी चलें। पाकिस्तान के हर कोने पे ये सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध इंशाअल्लाह ताला पहुँचाएगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओ फकीर है। हमारा तार है, मेरा भी निकाल दिया, फिर कल मुझे लगा था ना, निकाल दिया, ये निकाल दिया। hello mic, hello 1 2 3 mic check, hello.